ہمارے ہاں بہت سے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کس لیے نہیں پڑھتے؟ لمبی بہت ہوتی، وہ سنتے ہی گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز کیسے پڑھیں. اور بعض لوگ نوافل کو بھی کس درجے میں پڑھتے ہیں؟ فرض کے درجے میں پڑھتے ہیں کہ وہ نوافل بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے. نوافل بہت پسندیدہ کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور خوش قسمتی ہے اس شخص کی جس کو کثرت سے نوافل پڑھنے نصیب ہوں. لیکن اگر کوئی شخص خود ایسا کر رہا ہے تو سب کو اس کا پابند نہ کرے، اور خصوصاً بچوں کو، کیونکہ ابتدا میں اگر بچوں کو ہلکی نماز کا عادی کریں اور پھر ان کے اندر شعور پیدا ہو اور نماز کا شوق اور نماز کا فائدہ انہیں پتہ چلے کہ سجدوں کی کثرت کتنی فائدہ مند ہے، تو پھر وہ اپنی خوشی سے پڑھیں. اور نفل ہے ہی کون سی عبادت جو مجبوری سے پڑھی جائے، جو دل کی خوشی سے پڑھی جائے؟ تو وہ نوافل کیا نوافل ہوئے جن میں دل کی خوشی شامل نہ ہو. تو جو چیز جس مقام پہ ہے اسے اسی مقام پہ رکھنا چاہیے، اسے نہ اس سے بڑھانا چاہیے اور نہ گھٹانا چاہیے. نمازوں کی رکعات: نماز فجر 2 سنتیں 2 فرض یعنی کل 4 رکعتیں. نماز ظہر 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں. نماز ظہر 10 رکعتیں ہوئیں. نماز عصر 4 فرض. نماز مغرب 3 فرض 2 سنتیں 5 رکعتیں ہوئیں. نماز عشاء 4 فرض اور 2 سنتیں 6 رکعتیں ہوئیں. نماز وتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے. جو لوگ رات کو اٹھنے کے عادی نہ ہوں وہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جسے خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول شب ہی وتر پڑھ لے. لیکن کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وتر عشاء کی نماز ہے، وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے. اگر کوئی تہجد نہ پڑھے کیونکہ تہجد نفلی نماز ہے تو وتر سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں انہوں نے صرف فرض اور سنتیں لکھی، نفل نہیں لکھے. تو نفل جو ہے وہ اس کی اصل کیا ہے کہ وہ ایسی عبادت ہے جو دل کی خوشی سے کی جاتی ہے اور اس کی کوئی تعداد متعین نہیں، آپ جتنے چاہیں پھر پڑھتے جائیں. کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے نماز کی رکعتیں کم کر دیں، یعنی فرائض اور سنتیں گنلی، نفل چھوڑ دیے. نوافل اپنی خوشی اور مرضی کی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا، اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے نفلوں کو فرضوں کا ضروری اور لازمی ضمیمہ بنا ڈالیں. فرضوں کے ساتھ آپ کی نفل عبادت یعنی سنتیں آ گئی ہیں جس سے نماز پوری اور مکمل ہو گئی. لہذا اگر کوئی شخص یہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اگر نہیں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جائے گی. مؤکدہ سنتیں: نماز کی وہ سنتیں جن کی تاکید کی گئی ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے بہشت میں گھر بنایا جاتا ہے. ان 12 رکعتوں کی تفصیل کیا ہے؟ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 رکعتوں کا بھی جواز ہے. یعنی اگر آپ مصروف ہیں یا جلدی میں ہیں تو بجائے اس کے کہ بالکل چھوڑ دیں تو 4 کی بجائے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلوں کا حال دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آپ نکلتے اور لوگوں کے ساتھ ظہر کے فرض پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے. آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے. اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے، ان میں وتر بھی ہوتا تھا. اور جب صبح نمودار ہوتی تو نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنت پڑھتے تھے. اور یہ سنت نمازیں اور نفل نمازیں آپ کی گھر پر ہوتی تھی.
غیر مؤکدہ سنتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے اللہ اس پر رحمت کرے. یعنی شوق دلایا گیا ہے، تاکید نہیں. مغرب سے پہلے 2 رکعتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو. تیسری بار فرمایا جس کا جی چاہے، یعنی بھی غیر مؤکدہ ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں. جمعہ کے بعد کی سنتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہو تو 4 رکعت ادا کرو. معلوم ہوا کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تو جائز ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر آتے تو 2 رکعت پڑھتے، کہ مسجد میں 4 سنتیں 2 کر کے پڑھے، اور اگر گھر میں آ کے پڑھے تو 2 سنتیں پڑھے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو اوپر 2 تطبیق ہے نا، تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعتیں پڑھے. لیکن آپ کا عمل کیا تھا گھر میں، کہ آپ نے گھر میں 2 رکعت پڑھی. تو علماء نے کیا کہا کہ مسجد میں پڑھنا چاہے تو 4 پڑھے، گھر پڑھے تو آپ کی سنت کی پیروی میں 2 پڑھ لی. فجر کی سنتوں کی فضیلت. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل یعنی سنن میں سے کسی چیز پر اتنی محافظت اور مداومت نہیں کرتے تھے جس قدر فجر کی 2 سنتوں پر کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے. فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ایسے وقت مسجد پہنچے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور آپ نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. اس لیے اگر جماعت کھڑی ہو تو سنت چھوڑ دیں، فرض پڑھیں اور فرض کے بعد سنت پڑھ لیں. اور اگر آپ گھر میں ہی نماز پڑھیں جیسے خواتین اور آپ کی آنکھ دیر سے کھلی ہے، وقت صرف اتنا ہے کہ یا تو سنت پڑھیں گے یا فرض، تو پھر دونوں میں چوائس کس کی ہوگی؟ فرض کی. فرض اپنے وقت پہ پڑھ لیں اور سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں.